بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے لیول کے سلیبس میں افسانوں پر تبصرہ جاری ہے اور آج لاجونتی کے اوپر ہم بحث کریں گے۔ راجندر سنگھ بیدی کا لکھا ہوا یہ افسانہ لاجونتی، جو کہ آپ کے سلیبس کا چوتھا افسانہ ہے۔ لاجونتی ایک چھوئی موئی کے پھول کو کہتے ہیں جو ہاتھ لگانے سے سمٹ جاتا ہے، اور لاجونتی نام کی عورت کی کہانی راجندر سنگھ بیدی کے بیان نے بھی اسی لیے بیان کی ہے، جو جس کی عزت نازک کلی کی طرح ہوتی ہے، اور عورت کی عزت اور عصمت بہت نازک ہے، اس کی حفاظت اور تقدس معاشرے پر واجب ہے۔ یہ اس کا اصل مقصد ہے بیان کرنے کا، اور اسی کو کہانی کا موضوع انہوں نے بنایا ہے۔ لاجونتی افسانہ برصغیر پاک و ہند کے تناظر میں لکھا گیا ہے۔ یہ حقیقت روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ تقسیم ہندوستان کی تقسیم انسانی جانوں قربانیوں کا ثمر ہے، جس میں عورتوں کے سہاگ، ماؤں کے بیٹے، بہنوں کے بھائی سب کا خون شامل ہے۔ ان حقائق کے ساتھ ساتھ ہزاروں بہو بیٹیوں کی عصمتوں اور تقدس کی پامالی بھی اس آزادی کا خراج ہے۔ ایسی ہزاروں مثالیں ہیں کہ ہر چند دونوں ممالک کی بہو بیٹیاں اغوا ہو کر دوسرے مذاہب کی پروردہ بننے پر مجبور کر دی گئیں۔ لاجونتی افسانہ بھی انہی بہو بیٹیوں کے تقدس کی پامالی کی داستان ہے۔ بٹوارے کے بعد اس قسم کی تحریک دونوں ممالک میں ملتی ہے، جہاں ذی ہوش اور عقل مند لوگوں نے یہ طے کیا کہ ایک تحریک چلائی جائے کہ ان لٹی پٹی عورتوں کو گھروں میں بسانے کا ہم تحریک چلائیں، اور ان کو گھروں میں بسائیں، دلوں میں بسائیں، اور ان کو اپنے ساتھ رکھیں، اور ان کو کوئی ان کا پرانا واقعہ ان کو یاد نہ دلائیں۔ یہ ایک تحریک چلی، ہندوستان کی بات ہے۔ اور لاجونتی افسانے کا مرکزی کردار سندر لال بابو، جس کی اپنی بیوی بٹوارے میں ہنگامے میں اغوا ہو گئی تھی۔ سندر لال کا یہ رویہ اس کی موجودگی میں بہت برا ہوتا تھا اپنی لاجونتی کے ساتھ، اور اسے مار پیٹ کرتا تھا، اور ذرا بھی اسے اچھے طریقے سے نہیں رکھتا تھا۔ لیکن جب بھی ذرا صلح ہوتی، اس کو بات کرتا، اس کو سب بنا لیتا، تو اس کی لاجو بن جاتی، اور اس کے ساتھ وہی خدمت شروع کر دیتی جو کہ اس کا کام تھا۔ اب لاجونتی کے اغوا ہونے کے بعد سندر لال کی زندگی جو تھی وہ بالکل سونی ہو گئی۔ اس کا غم زمانے کا غم بن گیا، اور اس نے اغوا شدہ عورتوں کے حق میں تحریک چلانی شروع کر دی۔ اس کا روح رواں بن گیا۔ اس کا نعرہ تھا کہ ان لٹی پٹی عورتوں کا کوئی قصور نہیں، ان کو دلوں میں بساؤ، گھروں میں بساؤ۔ اس قسم کے نعرے گونجنے لگے۔ سندر لال کو احساس ہو چکا تھا کہ عورت کی عزت کتنی نازک ہوتی ہے۔ اس کو اشارے کنائے سے بھی ایسی کوئی بات یاد نہ دلاؤ جو ان پر بیتی، کیونکہ ان کے زخمی دل ہیں، نازک ہیں، چھوئی موئی ہیں، ہاتھ لگانے سے مرجھا جائیں گی۔ اچھا، دوسری طرف معاشرے کا وہ بے حس اور کم عقل طبقہ تھا جو عورتوں کو قصور جانے بغیر الزام لگاتے کہ یہ کچھ کھا کر مر کیوں نہ گئیں، کنویں میں کیوں نہ کود گئیں، اچھوت سمجھ کر دھتکار دی جاتی۔ شکور محلہ کے باسیوں کے ملے جلے تاثرات کے رد عمل سے یہ افسانہ آگے بڑھتا ہے، اور حقیقت کے بہت قریب ہوتا ہے کہ کہتے ہیں کہ کچھ لوگوں نے اغوا شدہ عورتوں کو اپنا لیا، کچھ نے دھتکار دیا، کچھ نے اپنی بہو بیٹیوں کو بھی پہچاننے سے انکار کر دیا۔ بہرحال سندر لال اپنی لاجو کو بارڈر پر ہر وقت ڈھونڈتا رہا، ہر ٹرک کو دیکھتا رہا، شاید کسی میں اس کی لاجو ہو، لیکن بہت دیر گزر گئی کہ اسے نظر نہ آئی۔ اچھا، اس مہم کو ہندوؤں کے قدامت پسند طبقے نے پسند نہیں کیا۔ وہ اس سلسلے میں رام چندر جی کی مثال دینے لگے، کیونکہ انہوں نے کہا کہ جیسے سیتا راون کے پاس رہ کر آئی تھی تو رام چندر جی نے اپنے پاس رکھ لیا تھا، تو اسی طرح سے وہ کہانی کو آگے بڑھاتے ہوئے ایک دھوبی کی بات میں وہ سناتے ہیں کہ دھوبی نے اپنی بیوی سے کہا کہ میں راجا رام چندر نہیں ہوں کہ جس کی بیوی راون کے پاس رہ کر آئی سیتا اور اس نے اپنے گھر میں بسا لی، تو میں بھی تمہیں اپنے گھر میں رکھ لوں۔ چنانچہ اس قسم کے رویے بھی لوگوں کے تھے۔ یہ فلسفہ شامل کر کے افسانے میں راجندر سنگھ بیدی نے اس کو امر کر دیا ہے۔
اب افسانہ آگے بڑھاتے ہوئے لال چند نے سندر لال کو بتایا کہ اس نے لاجو بھابھی کو بارڈر پر دیکھا ہے، اور اب ڈھونڈتے ڈھانڈتے کرتے کراتے جو لاجو ہے وہ لاجونتی جو ہے وہ اپنے خاوند کے گھر پہنچ جاتی ہے۔ اچھا، اب بیچ کی باتیں تھوڑا ہیں اس قسم کی ہیں کہ وہ تو قابل ذکر بھی نہیں ہیں، لیکن دیکھا جائے تو اس کا انجام بہت ہی مؤثر ہے کہ افسانے کا انجام بہت جاندار ہے، جہاں لاجونتی ایک مسلمان کے ساتھ وقت گزار کر آئی۔ سندر لال جو ویسے پہلے تو اسے مارا پیٹا کرتا تھا، اس نے اسے دیوی کا رتبہ دے دیا اور اس کو لاجونتی کی بجائے اسے دیوی کہنے لگا، دیوی پکارنے لگا۔ لیکن لاجونتی اس بات سے سخت پریشان ہوئی کہ یہ کیا وجہ ہے کہ یہ اس کے ساتھ شاید اس کو پسند نہیں کرتا یا اس کو بسانا نہیں چاہتا، کہ اس سے وہ پہلے والا پیار وہ نہیں کرتا اور اب اس نے دیوی بنا لیا ہے۔ لیکن اس کو یہ بات سمجھ میں آنی چاہیے تھی کہ اس کے دل میں بھی یہ بات تھی کہ یہ نازک وقت گزار کے آئی ہے اور میں اس کو کچھ بھی یاد نہ کرواؤں، اور اس نے قول و فعل سے ثابت کر دیا کہ وہ تحریک جس کا کہ وہ روح رواں تھا لاجونتی کے ملنے کے بعد ختم نہ ہوئی، بلکہ اسی شد و مت کے ساتھ جاری رہی، اسے تحریک بساؤ آگے بڑھتی چلی گئی۔ اور راجندر سنگھ بیدی نے لاجونتی کے جذبات کی عکاسی بھی نہایت خوبصورت طریقے سے کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ بس گئی پر اجڑ گئی۔ سندر لال کے پاس اس کے آنسو دیکھنے کے لیے آنکھیں تھیں، نہ آہیں سننے کے لیے کان۔ محلہ شکور کا سب سے بڑا جو ایک بہت زیادہ اچھا کام کرنے والا بندہ بنا ہوا تھا، وہ یہ نہ جان سکا کہ انسانی دل کتنا نازک ہوتا ہے۔ قصہ مختصر یہ تھا کہ راجندر سنگھ بیدی کا افسانہ انسانی جذبات اور احساسات کے ساتھ ساتھ تاریخی المیوں کی داستان ہے۔ یہ بہت ہی خوبصورت افسانہ ہے۔ راجندر سنگھ بیدی نے بہت اچھے طریقے سے اس کے میں واقعات بیان کیے ہیں، اور عورتوں کی ایسی پوزیشن جو کہ دونوں ہی ممالک میں عورتوں کو پیش آئی۔ میں ایک چھوٹی سی بات بتاؤں کہ یہ میرا ذاتی تجربہ ہے کہ 2008 میں ہم لوگ انڈیا گئے جالندھر کسی شادی میں شرکت کرنے کے لیے، تو وہاں پر کچھ لوگوں نے ہمیں کہا کہ ہم آپ کو ایسی خواتین سے ملواتے ہیں جو یہاں پارٹیشن کے بعد رہ گئی تھیں۔ اب ہمیں اس بات کا اندازہ تھا کہ وہ کس طرح بیچاری رہ گئی ہوں گی، تو 2 خواتین کے ساتھ انہوں نے ہمیں ملایا، اور وہ ملوانے سے ان سے بات کرنے سے پتہ چلا کہ وہ جب بٹوارا ہوا تو وہ اس وقت بوڑھی ہو چکی تھی، بچے بڑے ہو چکے تھے، سکھوں سے شادیاں ہو چکی تھیں، لیکن اتنی خوبصورت بڑھاپے میں بھی کہ جوانی میں وہ کیا ہوں گی۔ لیکن وہاں انہوں نے اپنے مذہب بدل لیے، شہریت بدل لی، وہاں رہ گئی، اور پاکستان آنے کی کوشش انہوں نے نہیں کی تھی، کیونکہ انہیں پتہ تھا کہ یہاں انہیں کوئی قبول نہیں کرے گا، کیونکہ یہ ہمارے معاشرے کا یہ المیہ ہے اس دنیا کا۔ لہٰذا ایسی خواتینوں میرا دل کرے کہ یہ کبھی اکیلے میں ملیں تو ان سے پوچھوں کہ یہ کس طرح یہاں رہیں۔ انہوں نے کہا یہ وہ خواتین ہیں جو پارٹیشن میں یہاں رہ گئی تھیں۔ کیسے رہ گئی تھیں یہ تو ہم جانتے ہیں۔ بہرحال یہ بہت ہی اچھا افسانہ ہے، آپ اس کو پڑھیے، سنیے اور اس کو شیئر بھی کیجیے، اور نیکسٹ افسانے پہ انشاءاللہ ہم آخری افسانہ رہ گیا اس کے بھی نوٹس میں آپ کو بتاؤں گی، اور آپ اس کو بھی اچھی طرح سے پڑھ لیجیے تاکہ آپ کی A لیول کی تیاری اچھی طرح سے ہو جائے۔ شکریہ۔